وہ صحرانشی کیا تھے، جہانگیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس صحابیہ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان کی مثال اسلام میں ایسی دی جاتی ہے: ایک چٹان جسے اسلام نے توڑا. اللہ جن سے بے پایا صفات کا مالک ہے، کوئی ان کی حدود انتہا کو پا نہیں سکتا. رحم و کرم کی حد بندی نہیں ہے ان کے یہاں. اور جب ہم اپنے ختم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے کیا ایسے شخصیت کے ساتھ؟ نرم دل، معاف کر دینے والا، رحم و کرم کرنے والا. مثال کے طور پر ہم اس واقعات کو بیان کر سکتے ہیں. فتح مکہ کے دوران ان کے سارے بڑے بڑے دشمن ان کے پاس آ کر سر جھکا دیا تھا اور ان کے حکم کی تیاری کر رہے تھے، اور انہوں نے حکم یہ دیا کہ میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. انہوں نے اس وحشی انسان کو بھی معاف کر دیا جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے چچا تھے، ان کے قاتل تھے. تب کہ ان کے چچا کی شہادت پر ان کا دل پر بڑا بے حد صدمہ تھا. انہوں نے اس وحشی انسان سے کہا، دیکھو تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب میرے سامنے مت آنا. اسی طرح انہوں نے صرف اس وحشی انسان سے بھی زیادہ ایک عورت تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد ان کی لاش کا مسل کیا، ناک اور کان کاٹ کر ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا. پھر بھی اس عورت کے دل کو ٹھنڈک نہ ملی تو انہوں نے ان کا کلیجہ نکال کر چبا لیا اور نگلنا چاہا پر نگل نہ پائی اور تھوک دیا. اس عورت کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور ہم اس عورت کو ایک صحابی کی طرح یاد کرتے ہیں کیونکہ اس عورت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، ان سے راضی تھے. یہ واقعات اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اس واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. اور اس عورت کو ہم حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتے ہیں، جو قریش کے بڑے رئیس کی بیٹی تھی جن کا نام عتبہ تھا. یہ وہی عتبہ ہے جو کفار مکہ کے طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ وہ اپنا دعوت کا کام روک دے. اور انہیں کیا چاہیے؟ دولت، سرداری یا پھر کوئی بھی لڑکی جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں. اور عتبہ سپہ سالار تھے اور ان کے شوہر ابو سفیان بن حرب تھے جو سپہ سالار تھے، جو بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پرورش کیسے انوائرمنٹ میں ہوئی ہوگی. جیسے کہ آپ نے پہلے سنا کہ ان کی مثال ایسی دی جاتی ہے: ایک چٹان جسے اسلام نے توڑا، کیونکہ ان کا دل بالکل سخت تھا اور چٹان کی طرح اسلام کی طرف جب یہ کافر تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کا دل نرم ہو گیا ہر طرح سے، لیکن ان کا دل سخت تھا صرف کفر کی طرف. تو ان کی دو پرسنالٹیز تھے، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. اور جنگ بدر میں عتبہ کا قتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. تب ان کی بیٹی ہند نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا انتقام ضرور لے گی. اور جنگ بدر کے اگلے ہی سال جنگ احد ہوئی تھی، جس میں ہند نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. وہ بہت جوش خروش، فیض، غضب کے مظاہرے کر رہی تھی اور انہوں نے بہت سارے اشعار بھی بولے، اور ان کی ساتھی جو عورت ہے وہ دف بجا کر یہ اشعار کہہ رہے تھے تاکہ کافر کو حوصلہ ملے. ان کے دو اشعار میں آپ کو بتاتی چلوں: ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم آگے بڑھ کر لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹائیں تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے.
اور اس ہند کی دلی مراد تب پوری ہوئی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھائل ہو کر گھوڑے سے گر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اب ان کا انتقام لینا ضروری تھا، اور انہوں نے لاش کے پاس جا کر اس کا مشق کیا اور ان کے کان اور ناک کو کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پھر بھی انہیں تسلی نہ ہوئی تو انہوں نے ان کا کلیجہ نکال کر چبایا اور نگلنا چاہا پر نگل نہ پائی اور تھوک دیا۔ اور جب اس سارے واقعات کا معلوم ابو سفیان یعنی ان کے شوہر کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا تھا، پر مجھے اس بات کا کوئی رنج بھی نہیں ہوا۔ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ بڑے بہادر پہلوان، اسلام کے بڑے حامی اور پشت بیان تھے، سچے مسلمان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے، محبت کرنے والے تھے، غریبوں کے ہمدرد تھے، بڑے فیاض تھے۔ اور جب اس سارے واقعات کی ان کے بہت پیارے چچا کی شہادت ہو گئی ہے تو انہوں نے تبھی وعدہ لیا، ایک حمزہ کا بدلہ میں 70 کافروں سے لوں گا۔ پر تبھی اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا کہ ایسا کوئی وعدہ نہ کرے اور صبر کرے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کا کفارہ دے دیا۔ اور تب جب فتح مکہ ہو رہی تھی تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور ہند کو بھی معاف کر دیا۔ اور تب جب یہ معافی کی خبر حضرت ہند بن عتبہ تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہو گئی، اور تب اس وقت ان کے دل نے کروٹ بدلی اور وہ بہت نادم ہوئی اپنے حرکتوں پر۔ شرم کے مارے انہوں نے نقاب ڈالا اور حضور کی خدمت میں چلی گئی اور انہوں نے بیعت لی۔ ہند نے اور ان کا کنورسیشن ایسا ہوا، ہند نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کن باتوں پر بیعت لیتے ہیں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر ہند نے کہا، یہ اقرار آپ کے مردوں سے نہیں لیا، پھر بھی ہمیں منظور ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چوری نہ کرنا۔ ہند نے کہا، میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے 2 یا 4 آنے لے لیا کرتی تھی، انہیں بنا بتائے، معلوم نہیں جائز ہے یا نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ تو ہند نے جواب دیا، ہم نے اپنے اولاد کو بڑا کیا، پالا، اور ہم نے انہیں جنگ بدر میں جانے دیا، آپ نے ان کو مارا۔ اور جب یہ پورا کنورسیشن ان دونوں کے بیچ میں چل رہا تھا تب ہند نے بہت غور سے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے فور ہیڈ پہ نہ ایک شکن آئی نہ بل تک آیا۔ تب ان کا دل بہت نرم ہو گیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا، اب تک آپ میرے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن آج سے آپ سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور وہ اپنے گھر پہنچی اور اس جگہ پر گئی جہاں ان کے بت رکھا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور پھینک دیا اسے اور اس پر لعنت بھیجی کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہی میں تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں کفر سے نفرت ہو گئی۔ جیسا جوش انہوں نے جنگ احد کے ٹائم پر دکھایا تھا ویسا ہی جوش انہوں نے جنگ یرموک میں بتائی، جو خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ابو سفیان، حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابو سفیان بھی شریک تھے۔ اور اس جنگ میں کچھ ایسے مسلمان تھے جو گھبرا رہے تھے اور پیچھے چلے جا رہے تھے، اور تب حضرت ہند بنت عتبہ نے جو ان کے ہاتھوں میں جو بھی چیز تھی اسے اٹھا کر کہا، میں اس چیز سے تمہیں چبھا کر تمہیں ماروں گی اگر تم اس جنگ سے چلے جاؤ گے۔ اور اس سے انہیں غیرت آ کر انہوں نے جنگ میں آگے بڑھ کر بہت اچھی طریقے سے جنگ لڑی اور جیت لی۔ یہ حضرت ہند بن عتبہ بہت ساری خیرات کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بہت زیادہ سے زیادہ خیرات کی۔
اور ان کی وفات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ٹائم پر ہو گئی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ہند بن عتبہ کے ہی بیٹے تھے، جن کی سیرت بھی سننے کے قابل ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ